اس سے پہلے کہ میں اس کلپ کو جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے, آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا, بریک ڈاؤن کروں, میں آپ کو پہلے 2 ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا, وچ از ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس. یہ 2 الگ ٹرمز ہیں لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹرسیکس کیا ہوتا ہے. انٹرسیکس جس کو ہم خنثی کہتے ہیں, وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ دے آر بورن ود ایمبیگوس جینیٹیلیا, یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جینیٹل آرگن ہے یا جو جس آرگن سے انسان پیشاب کرتا ہے, یورینیٹ کرتا ہے, وہ ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی وہ واضح نہیں ہوتا, اس میں کچھ ڈیفارمٹی ہوتی ہے. یہ ایک اب نارملٹی ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے انٹرسیکس جو ہم خسروں کے نام سے مشہور ہے. لیکن خسروں میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خنثی نہیں ہوتے, اکثر مخنث ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نارملٹی ہے, جس طرح سے بائی برتھ لوگوں میں اب نارملٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ہے کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے, جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بالکل, اور ان کی جو چیز الگ ہوتی ہے, لپ جو ہے اپر لپ یا لوور لپ کبھی کبھی, تو وہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک CHD ہے, اسی طرح سے CHD ہے کانجنینٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, جس میں انسان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا ہارٹ کا ایک پورشن ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بعد میں تھیراپیز کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس طرح سے کلب فٹ ہے, ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے انر سائڈ پہ. تو یہ کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ ریزالو کی جاتی ہیں تھرو میڈیکل ایگزامینیشنز, ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. تو جو انٹرسیکس ہے, جو خنثی بولتے ہیں ہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں, یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں. یہ جب بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جو پرومیننٹ آرگن ہے اس کا وہ جینڈر ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو بوائے ہے, ماں باپ نے دیکھ لیا کہ یورینیٹ ایسے کر رہا ہے, تو اس میں فنکشنل آرگن کون سا ہے جو اس کا پرائیویٹ پارٹ فنکشنل ہے, اور اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اوکے یہ تو لڑکا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین والا اس میں پورشن بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جینیٹیلیا پرائیویٹ پارٹ وہ ایکٹیو ہے, جس سے وہ یورینیٹ کر رہی ہے, تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو سرجری کے تھرو, بہت سارے میتھڈس کے تھرو وہ کر لیا جاتا ہے, بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے. دوسرا ہے ٹرانسجینڈر کا جو ٹرم ہے, مخنث, ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, آپ اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے ٹرانس کو آپ سمجھ لیں ٹرانسفارمیشن آف جینڈرز. پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کا دل چاہ کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے, اور وہ خاتون بن جائے. یا پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں, اور وہ پھر مرد بن جائے. سو سمجھتے ہیں کہ جینڈر از ناٹ بائنری, یعنی 2 جینڈرز نہیں ہوتے مرد اور عورت. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جینڈرز ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوڈیٹی, یعنی جینڈر کوئی 2 نہیں ہوتے, جتنے مرضی جینڈر بن جائے, مرد, عورت, کوئر, یعنی مجھے نہیں پتا مرد ہوں عورت ہوں, میں جو مرضی بن جاؤں, کیٹ بن جاؤں, ڈاگ بن جاؤں, حتیٰ کہ میں یونیکارن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے. سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ الگ چیز ہے, وہ کچھ اور بھی. سیکس جو ہے, مرد عورت کے سیکسول آرگنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سیکس آپ کا جینڈر ڈیفائن نہیں کرے گا. وہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہو بعد میں بڑے ہو کے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا سیکشول آرگنز ہیں, مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, وہی آپ کا جینڈر ڈیفائن کریں گے. سو دے سے اینڈ دے بلیو, جو کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹرانسجینڈر یا ٹرانس وومن کون ہوتی ہے, جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ٹرانس وومن ہوں, میں بھی ایک خاتون بن گئی ہوں بیکاز میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں. اور میں اس پہ آؤں گا کہ جو بچے فار ایگزامپل بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو تھیراپیز کے ذریعے, ٹریٹمنٹ کے ذریعے, جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں میں کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, کچھ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کچھ بائی پولر کو ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں, ان کو میڈیکیشن کی جاتی ہے, ان کی تھیراپیز کی جاتی ہیں. اس طرح سے ان بچوں کی بھی تھیراپی کی جا کے ان کو بالکل ایک نارمل مرد کی طرح یا نارمل خاتون کی طرح جو ان کا پرائیویٹ پارٹ ہے بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن
اپنی کسی ٹریٹ کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہہ دینا کہ نہیں آج کے وقت میں یہ ہوں، اس پہ ہم بات کریں گے. دس از کمپلیٹلی رانگ. سو اس کلپ میں جو بتایا گیا کہ واٹ از یعنی رانگ ان دس کلپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سرراہ یہ ڈرامہ ہے جس میں سرنگ کا جو سپورٹیو سو کالڈ والد صاحب ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا، تمہارے پہ بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں، یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہن لو، ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ، میک اپ کر لو، یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی طرح ڈریس اپ کر لو، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. اللہ اکبر. اگر تو وہ بایولوجیکل میل ہے، اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا؟ عجیب واللہ. یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے ٹرانسجنڈر پرسنس کے جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں، 2018 میں ایکٹ آیا تھا، اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی اور وہ اپروو کی گئی بائی دا سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے. مینلی یہ اپروو کیا گیا لا ہے کہ جینڈر کی ناٹ بی ڈرائیوڈ فرام انٹرنل فیلنگز، کہ جو انسان کا جینڈر ہے وہ اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی، بلکہ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے، جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو اس کی جینیٹیلیاز ہیں جن کو پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں، وہ ڈیفائن کرے گا اس کا جینڈر کیا ہے. تو ہاؤ کین اے پرسن سے کہ بڑے ہو کے تم جو مرضی بن جانا؟ عجیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں ڈی این اے کے نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں، ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے، ٹھیک ہے، خواتین و مرد کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائی اور ایکس وائی وائی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے خنثی کہا یا انٹرسیکس کہا، جن کے جینیٹیلیاز میں فرق آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی ایکسپرٹس کی، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے رائٹس کے تحت ان میں جنرل سرجن ہوگا، فیمیل گائنیکالوجسٹ ہوگی، پلاسٹک سرجن ہوگا، ٹھیک ہے، اینڈو کرنالوجسٹ ہوگی، یورولوجسٹ ہوگا یا ہوگی، سائیکالوجسٹ ہوگا. وہ لوگ بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے کہ اوکے یہ شخص جو ہے اس کا ایکٹیو آرگن پرائیویٹ پارٹ کون سا ہے، اور یہ مرد ہے یا عورت ہے، اور سمپل اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جائے گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خنثی ہوتے ہیں یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ایمبیگوس ہوتا ہے، یعنی بہت کلیئر نہیں ہوتا، ان کو ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں کچھ ایسی اب نارمیلٹی ہے نا، جس سے ایک بندہ ڈس ایبلڈ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، ہم نادر میں جاب دلواتے ہیں، ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایسی اب نارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ 0.018% ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی سرجری کے لیے، ان کی سائیکو تھراپی کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، اور ان کو جابز دلوانی چاہیے ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے، ڈرائیور کا، مالی کا، مختلف اور کام ہے، یا پھر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ٹائپ رائٹر کا، یا پھر اکاؤنٹنٹ کا، یا کسی بھی فائنینشیل ایکسپرٹ کا، ان کو وہ دینا چاہیے، ان کا کوٹا ہونا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے حکومتوں کو، اور ہم لوگوں کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ اب نارمل ہوتے ہیں نا وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دنیا ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ظالم اور اتنے بدترین لوگ ہیں یہ کہ ان اب نارمل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنی خواہشات کو، اپنے ہیڈنزم کے کانسیپٹ کو کہ میری خواہش میرا پلیئر، لوگوں سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جی ترکی میں زلزلہ آیا ہے، سیریا میں زلزلہ آیا ہے، اور وہ مظلوم لوگ ہیں، مجھے آج پیسے دیں، اور میں اس پیسے سے ہی اپنی وہ عیاشیاں کرنا شروع کر دوں. کتنا برا انسان ہوگا وہ. سوچئے LGBTQ ایجنڈا ہے، لیسبین، گیز، بائی سیکشول، ٹرانسجنڈر اینڈ کوئرز. یہ لوگ بیچارے اب نارمل جو کہ انٹرسیکس لوگ ہیں، ان کے کندھے پہ بندوق رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں. نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوط والے ایجنڈا کو پروموٹ کیا. گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو، یعنی ایک مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے،
ایک خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک مرد اور عورت کا حلال ریلیشن میں ہونا چاہیے وہ فیل کر رہی ہے.